السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غار حرا کا واقعہ صحیح بخاری میں بھی آیا ہے، صحیح مسلم میں بھی آیا ہے۔ آثار کی کتب میں محمد ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ وہاں بھی راویہ ام المومنین حضرت عائشہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہ، لیکن تفصیل احادیث کے کتب سے کچھ زیادہ ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ اس روایت میں محدثین نے تدلیس کے امکانات ظاہر کیے ہیں۔ سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ہے وہ اتنی ہے کہ محبوب پاک علیہ الصلاۃ والسلام نہیں ملے تو سیدنا ابو طالب پریشان ہو گئے اور مجھ سے پوچھا کہ میرا فرزند کہاں ہے؟ تو سیدنا زید بن حارثہ نے فرمایا کہ وہ حرا کی طرف گئے ہیں، اور یہ مجھے ام المومنین حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ نے بتایا ہے۔ زید بن حارثہ کی روایت جو کتب میں منقول ہے اس کا متن یہ ہے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا کہ زید میرا بیٹا کہاں ہے؟ تو میں نے کہا مجھے یعنی زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ نے بتایا ہے کہ وہ غار جبل النور کی طرف گئے۔ وہاں غار حرا کے الفاظ نہیں ہیں، جبل النور ہی میں غار حرا بھی واقع ہے اور غار ثور بھی۔ تو پہاڑ بلندی کی بھی علامت ہے، پہاڑ شکو کی بھی علامت ہے، پہاڑ سے دیکھا جا سکتا ہے پستیوں کو۔ آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ بلندیوں کو نسبت حاصل ہے۔ میرے آقا کو بلندیوں سے نسبت نہیں، بلندیوں کو میرے آقا سے نسبت ہے۔ بلندیاں میرے آقا کے رہین منت ہیں۔ حضرت ابو طالب نے اطمینان کا اظہار فرمایا اور تبصرہ کیا اس پر کہ ہاں اچھا کرتے ہیں، بلندیوں سے پستیوں کا اندازہ صحیح طور پر لگایا جا سکتا ہے۔ بڑا عارفانہ تبصرہ کیا حضرت ابو طالب علیہ السلام نے۔ تو وحی کے ابتدا کے حوالے سے صرف غار حرا کے واقعہ پر یا ام المومنین کے اس روایت پر سب اہل علم نے نہ تو اتفاق کیا ہے اور نہ اکتفا کیا ہے۔ بعض اہل علم نے سورہ نجم میں جو کیفیت ہے اس کو وحی کی ابتدا قرار دیا ہے، اور یہ وحی براہ راست ہوئی تھی۔ سورہ نجم میں وحی کے نزول کا، عالم ناسوت میں جو وحی کے نزول کا واقعہ ہے اس کو بہت سے بزرگوں نے، راسخین فی العلم نے سورہ نجم کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ وہاں وہ براہ راست وحی ہوئی تھی۔ ہاں جبریل امین علیہ السلام کی ترسیل بھی، اس کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ گھنٹی کی آپ نے بات فرمائی، یہ روایت ام المومنین سے ہے کہ ابتدا میں جس طرح جرس کی آواز ہوتی ہے، یہ میرے آقا نے مثال دی، جس طرح اونٹ کے گلے میں جرس ہوتا ہے، جرس کی آواز مسلسل ہوتی ہے جب اونٹ چلتا رہتا ہے، اس طرح جرس کی آواز آتی ہے، یعنی پہلے ایک یوں سمجھے ایک ساز آتا ہے اور ساز کے بعد آواز آتی ہے۔ بعض اہل علم نے اس کو جبریل امین علیہ السلام کی آمد قرار دیا ہے، بعض نے رب جلیل و جمیل کا براہ راست کلام ذکر کیا ہے۔ تو یہ اچھا کیا آپ نے یاد دلایا، اس حوالے سے روایات کو جمع کریں گے اور اس پر تحریر لکھیں گے انشاءاللہ۔